السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں سلطنت عثمانیہ کے بارے میں چند اہم ترین معلومات۔ سلطنت عثمانیہ کی ابتدا کب ہوئی؟ سلطنت عثمانیہ کا عروج کب تھا؟ کون سے ممالک سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے؟ سلطنت عثمانیہ کی سائنس اور فن کے بارے میں معلومات۔ برادرانہ قتل، ٹراپی، سلطنت عثمانیہ اور دیگر مذاہب، دیوشرمے، سلطنت عثمانیہ کا میراث اور ذرائع، اور سلطنت عثمانیہ کا زوال کب شروع ہوا۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ بغیر ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ سلطنت عثمانیہ دنیا کی تاریخ میں سب سے طاقتور اور طویل عرصے تک رہنے والی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ اس اسلامی سپر پاور نے مشرق وسطی اور مشرقی یورپ اور شمالی افریقہ کے بڑے بڑے علاقوں پر 600 سال سے زائد عرصے تک حکومت کی۔ سلطان کے نام سے مشہور سردار کو اپنے لوگوں پر مکمل مذہبی اور سیاسی اختیار دیا گیا تھا، جبکہ مغربی یورپی عام طور پر انہیں ایک خطرے کے طور پر دیکھتے تھے۔ بہت سے مورخین سلطنت عثمانیہ کو عظیم علاقائی استحکام اور سلامتی کے ساتھ ساتھ فنون، سائنسی، مذہبی اور ثقافت میں اہم کامیابیوں کے طور پر دیکھتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوئی؟ اناطولیہ میں ترک قبائل کے ایک رہنما عثمان اول نے 1299 کے آس پاس سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سلطانی کی اصطلاح عثمان کے نام سے ماخوذ ہے، جو عربی زبان میں عثمان تھا۔ عثمانی ترکوں نے ایک رسمی حکومت قائم کی اور عثمان اول، اورحان، مراد اول اور بایزید اول کی قیادت میں اپنے علاقوں کو وسعت دی۔ سلطان محمود دوم نے عثمانی 1453 ترکوں کی قیادت سلطنت عثمانیہ دارالحکومت قسطنطنیہ کے قدیم شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس سے بازنطی سلطنت کے 100 سالہ دور حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان محمد نے شہر استنبول کا نام بدل کر اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا۔ استنبول تجارت اور ثقافت اور ایک غالب بین الاقوامی مرکز بن گیا۔ محمد کا انتقال 1481 میں ہوا۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا بایزید ثانی نیا سلطان بن گیا۔ سلطنت عثمانیہ کا عروج تک بایزید کا بیٹا سلیم اول نے 1517 میں عرب، فلسطین، مصر کو عثمانی کنٹرول میں لے آیا۔ سلطنت عثمانیہ 1520 اور 1567 کے درمیان سلیم عظیم کے دور میں اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ یہ دور عظیم طاقت، استحکام اور دولت کی طرف سے نشان لگا دیا گیا تھا اور فنون اور ادب کی مختلف شکلوں کا خیر مقدم کیا۔ بہت سے مسلمان سلیمان کو ایک مذہبی رہنما کے ساتھ ساتھ سیاسی حکمران بھی سمجھتے تھے۔ سلطان سلیمان کے پورے دور حکومت میں سلطنت میں وسعت آئی اور اس میں مشرقی یورپ کے علاقے شامل تھے۔ کون سے ممالک سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے اور اپنے عروج پر سلطنت عثمانیہ میں درج ذیل علاقے شامل تھے؟ ترکی، یونان، بلغاریہ، مصر، ہنگری اور مقدونیہ، رومانیہ، اردن، فلسطین، لبنان، شام، عرب کے کچھ، شمالی افریقہ کی ساحلی پٹی کافی مقدار میں شامل تھی۔ عثمانی فن اور سائنس۔ عثمانی فن، سائنس اور طب میں اپنی کامیابیوں کے لیے مشہور تھی۔ استنبول اور پوری سلطنت کے دیگر بڑے شہروں کو فنکارانہ مرکز کے طور پر پہچانا جاتا تھا، خاص طور پر سلیمان عظیم کے دور میں۔ فن کے کچھ مقبول ترین شکلوں میں خطاطی، مصوری، شاعری اور ٹیکسٹائل، کلین بنائی اور موسیقی شامل تھے۔ عثمانی فن تعمیر نے بھی اس وقت ثقافت کی وضاحت میں مدد کی۔ اس دور میں وسیع مساجد، عوامی عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ سائنس کو ایک اہم شعبہ سمجھا جاتا تھا۔ عثمانیوں نے ریاضی، فلکیات، فلسفہ، طبیعیات، جغرافی اور کیمسٹری کو سکھایا اور اس پر عمل کیا۔ مزید برآں طب میں سب سے بڑی ترقی عثمانیوں نے کی۔ انہوں نے جراحی کے کئی آلات ایجاد کیے جو آج بھی استعمال ہوتے ہیں، جسے فور پیس، کلیتھرز، پینسرز اور لینسز۔ برادرانہ قتل کب اور کس کا ہوا؟
سلطان سلیم کے دور میں ایک نئی پالیسی سامنے آئی جس میں برادرانہ قتل یا بھائی کا قتل شامل تھا۔ جب نئے سلطان کی تاج پوشی ہوتی تو اس کے بھائیوں کو قید کر دیا جاتا۔ جب سلطان کا پہلا بیٹا پیدا ہوتا تو اس کے بھائیوں اور اس کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا۔ اس نظام نے اس بات کو یقینی بنایا کہ صحیح وراثت تخت پر برا جمان ہوگا، لیکن ہر سلطان نے اس سخت رسم پر عمل نہیں کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مشق تیار ہوتی گئی۔ بعد کے سالوں میں بھائیوں کو صرف جیل میں ڈالا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا، اور 1922 اور 1299 کے درمیان کل 36 سلطانوں نے سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ ان میں سے کئی سالوں تک عثمانی سلطان استنبول کے وسیع توپیقی محل کے احاطے میں مقیم رہے۔ اس میں درجنوں باغات، صحن اور رہائشی اور انتظامی عمارتیں تھیں۔ توپیقی محل کے ایک حصے میں حرم بھی شامل تھا، ایک علیحدہ کوارٹرز جو بیویوں، لونڈیوں اور لونڈیوں کے لیے مخصوص تھا۔ ان خواتین کو سلطان کی خدمت کے لیے رکھا گیا تھا، جبکہ حرم کے احاطے میں مرد عموماً خواجہ سرا تھے۔ قتل کا خطرہ ایک سلطان کے لیے ہمیشہ پریشان رہتا تھا۔ اس نے حفاظتی اقدام کے طور پر ہر رات کو جگہ بدل دی۔ سلطنت عثمانیہ اور دیگر مذاہب۔ اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ عثمانی ترک حکمران دوسرے مذاہب کے لیے روادار تھے۔ جو لوگ مسلمان نہیں تھے انہیں باجرے کے نظام کے ذریعے درجہ بندی کیا گیا تھا، ایک کمیونٹی ڈھانچہ جس نے اقلیتی گروہوں کو عثمانی سلطنت کے دوران اپنے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے محدود طاقت فراہم کی تھی۔ کچھ باجروں نے ٹیکس ادا کیا جبکہ دیگر مستثنیٰ تھے۔ دیو شرمے 14ویں صدی میں دیو شرمے کا نظام بنایا گیا تھا، اسی لیے فتح عیسائیوں کو اپنے 20% مرد بچوں کو ریاست کے حوالے کرنے کی ضرورت تھی۔ بچوں کو اسلام قبول کرنے اور غلام بننے پر مجبور کیا گیا۔ اگرچہ انہوں نے غلامی کے طور پر خدمت کی، لیکن کچھ مذہب تبدیل کرنے والے طاقتور اور دولت مند بن گئے۔ بہت سے لوگوں کو سرکاری ملازمت یعنی عثمانی فوج کے لیے تربیت دی گئی۔ اشرافیہ کا فوجی گروپ جسے جنیسریز کے نام سے جانا جاتا ہے، بنیادی طور پر جبری عیسائی مذہب تبدیل کرنے والوں پر مشتمل تھا۔ دیو شرمی کا نظام 17ویں صدی کے آخر تک قائم رہا۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال کب شروع ہوا، اب ہم آپ کو اس طرف لے چلتے ہیں۔ 1600 کی دہائی میں سلطنت عثمانیہ نے یورپ پر اپنا معاشی اور فوجی غلبہ کھونا شروع کر دیا۔ اس وقت کے آس پاس یورپ نشاط ثانیہ اور صنعتی انقلاب کے آغاز کے ساتھ تیزی سے مضبوط ہو رہا تھا۔ دیگر عوامل جیسے کمزور قیادت اور امریکہ اور ہندوستان سے تجارت کا مقابلہ کرنا سلطنت کے کمزور ہونے کا باعث بنے۔ 1683 میں ویانا کی جنگ میں عثمانی ترکوں کو شکست ہوئی۔ اس کے نقصان نے پہلے سے زوال پذیر حالت میں اضافہ کیا۔ اگلا 100 سالوں میں سلطنت عثمانیہ نے زمین کے اہم خطوں کو کھونا شروع کر دیا۔ ایک بغاوت کے بعد یونان نے 1830 میں سلطنت عثمانیہ سے اپنی آزادی حاصل کر لی۔ 1878 میں برلن کی کانگریس نے رومانیہ، سرلیا اور بلغاریہ سے آزادی کا اعلان کیا۔ 1912 اور 1913 میں ہونے والی بلکان جنگوں کے دوران سلطنت عثمانیہ نے یورپ میں اپنے تقریباً تمام علاقوں کو کھو دیا۔ اب سلطنت عثمانیہ کا زوال کب ہوا؟ پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ پہلے ہی زوال کا شکار تھی۔ عثمانی فوج 1914 میں مرکزی طاقت جرمنی، آسٹریلیا، ہنگری سمت کی طرف جنگ میں داخل ہوئی اور اکتوبر 1918 میں اسے شکست ہوئی۔ مدروس کی جنگ بندی کے بعد زیادہ تر عثمانی علاقوں کو برطانیہ، فرانس، یونان، روس کے درمیان تقسیم کیا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا باضابطہ طور پر 1922 میں خاتمہ ہوا، جب عثمانی سلطان کا خطاب ختم ہوا۔ ترکی کو 29 اکتوبر 1923 کو ایک جمہوریہ قرار دیا گیا تھا،
جب مصطفیٰ کمال اتا ترک 1881 سے 1938 ایک فوجی افسر نے آزاد جمہوریہ ترکی کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے 1923 سے لے کر 1938 میں اپنی موت تک ترکی کے پہلے صدر کے طور پر خدمات انجام دیے۔ ایسی اصلاحات نافذ کی جنہوں نے ملک کو تیزی سے سیکولر اور مغربی ملک بنایا۔ ارامینیاتی نسل کشی۔ ارامینیاتی نسل کشی کیا ہے؟ ارامینیاتی نسل کشی شاید عثمانیوں سے وابستہ سب سے زیادہ متنازع اور لعنتی واقعہ تھا۔ 1915 میں ترک لیڈروں نے سلطنت عثمانیہ میں رہنے والے ارامینیاتی باشندوں کو قتل عام کا منصوبہ بنایا۔ زیادہ تر علماء کا خیال ہے کہ 1.5 ملین یعنی تقریباً 15 لاکھ ارامینی مارے گئے تھے۔ برسوں سے ترکی حکومت نسل کشی کی ذمہ داری سے انکار کرتی رہی۔ در حقیقت ترکی میں ارامینائی نسل کشی کے بارے میں بات کرنا آج بھی غیر قانونی ہے۔ عثمانی میراث کیا ہے؟ عثمانی میراث 600 سال سے زائد عرصے تک حکومت کرنے کے بعد عثمانی ترکوں کو اکثر ان کی طاقتور فوج، نسلی تنوع، فنکارانہ مہم جوئی، مذہبی رواداری اور تعمیراتی عجائب کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ موجودہ ترک جمہوریہ میں طاقتور سلطنت کا اثر اب بھی بہت زیادہ زندہ ہے۔ ایک جدید زیادہ تر سرکولر نظام جیسے بہت سے علماء نے سلطنت عثمانیہ کا تسلسل سمجھا تھا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا ٹاپک اچھا لگا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔